صاحب یہ بتائے گا کہ ایک مزاحمت کی تحریک انصاف شروع کر رہی ہے اور 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کا پلان کیا گیا ہے جس میں سڑکیں بھی بند کرنی ہیں اور شٹ ڈاؤن بھی ہونا ہے. آپ کو لگ رہا ہے تحریک انصاف کی جو موبلائزیشن کی صورتحال ہے وہ 8 فروری کو ایک بڑا پروگرام، ایک بڑا کامیاب احتجاج کر لیں گے، ملک بند کر لیں گے؟ بہت شکریہ کیپیسٹی کی بات بھی ذرا بتائیے ہمارا بات صاحب، بہت شکریہ مدعو کرنے کا. دار و مدار سارا مزاحمتی طریق کو کامیاب کرنے کا اسٹریٹجی پہ ہے کہ میں خود میں کوئی غلط بیانیاں نہیں کرتا ہوں. جو وزیر اعلیٰ صاحب گئے اور جو حیدرآباد گئے، جو ریلی تھی وہ نہیں تھی جو کی جا سکتی تھی. 17 ایمنیز دیے ہیں کراچی شہر نے پی ٹی آئی کو. حکومتیں تو ظاہر ہے کوئی مزاحمتی تحریک اگر آپ چلائیں گے تو حکومتیں تو تحریکیں اس طرح سے نہیں چلنے دیتی. جہاں لوگوں نے چلانی ہوتی ہے وہاں لوگ نکلتے ہیں. آپ ایران کے اندر دیکھیں رکاوٹیں ہیں لیکن لوگ نکلے وہاں پہ باہر. جب کسی نے نکلنا تھا تو یہاں پہ آپ صرف رکاوٹوں کا اگر شکوہ کرتے رہیں گے، رکاوٹوں کا شکوہ کرتے رہیں گے تو پھر تو مزاحمت پھر میں تو بالکل یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اگر آپ نے پولیس کے ڈنڈے، بندوق کی گولیاں یا رکاوٹوں کو بنیاد بنا کے اپنی بے بسی کا اظہار کرنے تو اس طرح عوامی تحریکیں نہیں چل سکتی ہے. اگر عوام نے آپ کے ساتھ نکلنا تھا، آج 1 لاکھ لوگ بھی آپ کے ساتھ نکل جاتے ہیں، مجال ہے کہ کوئی آپ کو روک لیتا. لوگ تب نکلیں گے. بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے لوگوں کو یہ یقین تو دلاؤ کہ آپ متحد ہیں، آپ کا کاز ایک ہیں، آپ کے اندر انتشار نہیں ہے. لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں روزانہ کے یہ جھگڑے دیکھ کے. چیئرمین کو سیکرٹری جنرل کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی جو آپ کی قیادت تھی وہ اس طرح کے جلسے جلوسوں سے غائب ہو جاتی تھی. جو ہی جناب شیلنگ شروع ہو جاتی ہیں، آپ کوئی نہیں بتا سکتا ہے پی ٹی آئی کے کتنے بڑے چہرے تھے جو ان شیلنگ کے سامنے ڈٹے رہے ہیں. کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہذا پہلے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے پوری قوم کو بتاؤ، پی ٹی آئی کو بتاؤ کہ بھئی ہم سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ لفاظی ہو کہ جناب کفن ہم نے اٹھایا. یعنی ابھی تک تو لفاظی ثابت ہوئی ہے، وہ کیا تھا سب کچھ لفاظی ہے. افسوس یہ ہے کہ لفاظی ہے. جب تک آپ مصلیحتوں کے شکار رہیں گے آپ کی صورتحال یہی رہی. دیکھیں، میں یہ بات نہیں مانتا ہوں کہ یا تو ہمیں این او سی کی اجازت نہیں دی گئی یا پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی. جب کسی نے جانا ہے، جلسہ کرنا ہے، تو چاہے پولیس جو ہے توپے لگا دیں آپ کے سامنے، آپ نے کر کے دکھانا ہے. اور ایک دفعہ کر کے دکھائیں گے تو یہ لوگ اس طرح امڑ آئیں گے کہ آپ کی توقع ہی نہیں ہوگی. تو یہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں بنیادی جو قصور ہے وہ جو اندرونی اختلافات ہیں اور جو تنظیمی مسائل ہیں وہ اس میں آپ کو پتہ ہے ابھی صرف وہ عطا اللہ خٹک، سیف الرحمن مسعود عربستان ایم پی اے وغیرہ، اب بھی اس کی ریلی میں یہی لوگ شامل ہیں. یعنی جو تنظیم تھی، جو علیم عادل شیخ جو ہے ان کا اپنا دڑا ہے، ان کا اپنا دڑا ہے، خرم شیر زمان کا اپنا دڑا ہے. آپ کو پتہ ہوگا ایئرپورٹ میں آتے وقت جو آتا پائیاں ہوئی. تو لہٰذا کم از کم ایک چیز پہ تو اکٹھے ہوئے. مہمان آئے آپ کے پاس کے پیچھے. وہ تو کہتے ہیں، سندھ حکومت والے کہتے ہیں کہ اصل جو ہے ٹوپی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو وہ حلیم عادل شیخ صاحب نے پہنائی ہے، انہیں زیادہ بندوں کا بتا کے جو ہے نا. ہاں، ٹوپی تو پہنائی. حلیم عادل شیخ کا کام یہی ہے. ایسا ہی ہوا ہے. ہاں، وہ تو جب ہم نے تحریک چلائی نہ تو ان کی کوئی سپورٹ تھی، نہ وہ تھا. یہ انہی لوگوں کے بلبوتے پہ ہم نے چلائی، کراچی، سندھ میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں. صحیح. تو مرو صاحب، اب اگر ظاہر حالات یہ ہیں تو پھر مزاحمتی تحریک جس کی بات تحریک انصاف کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ملک بند کرنا ہے، یہ کر پائیں گے؟ کیپیسٹی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، اس پہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مارچ تک میں بھی دیکھوں گا کہ کیا کر. بالکل، آپ نے ہمارے پروگرام پہ ہی بات کی تھی آپ نے. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں پہیہ جام ہوگا. پہیہ جام کے لیے آپ نے کیا ہے، لا عمل کیا ہے. آپ نے لوگوں کو مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے. موبلائز کس طرح کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو کیا منطق دی ہے کہ اس احتجاج کی، اس پہیہ جام کی پاکستان کو کیا ضرورت ہے. آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، آپ نے بدامنی کی بات کی ہے، آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے، حقیقی آزادی کی بات کی ہے، عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. آپ اسی میں الجھے ہوئے ہیں. پاکستانی کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، خان کو چھڑانا ہے. اپنے بیانیے سے آپ پھر چکے ہیں. بات اب آپ کی خان سے ملاقات تک آ گئی ہے. آپ اس ایشو کو پی ٹی آئی کے بجائے پاکستان کے ایشوز بنائیں گے تو پاکستانی آپ کے ساتھ نکلیں گے. ایک طرف تو تحریک انصاف کی طرف سے سہیل افریدی صاحب موبلائزیشن کر رہے ہیں، ساتھ ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی موبلائزیشن کی کوشش کر رہی ہے، ورکرز کو موبلائز کرنے کی.
وہاں بھی جتنے صحافی ملے ہیں لاہور میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت سے، وہ تمام کے تمام کا تقریباً موقف یہی ہے کہ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ مزاحمت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ لاہور گئے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما گئے ہیں، کوئی انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صف اول کی قیادت سے بھی کوئی شامل نہیں یہ تھا ان کے صف ساتھ۔ اول کی قیادت جو ہے نا، ان کے لیے مٹکے میں منگپولیاں گرم کر کے آج کل سردیوں میں ان کو کھلانی چاہیے۔ باقی یہ کام جوانوں کا ہے، سہیل افریدی کا ہے، اور سہیل افریدی جو ہیں اس کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اکٹھا کریں پارٹی کو۔ جس طرح سابق وزیر اعلیٰ اپنے دور میں اخراجات بھی برداشت کرتا تھا، تکالیف بھی لیتا تھا، لیڈ کرتا تھا فرام فرنٹ۔ ہاں البتہ اس کے دور میں بھی ایک کمی تھی اور آج بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کسی بھی احتجاج کے لیے کوئی واضح لائے عمل پلان اے، پلان بی اور پلان سی نہیں دیتی ہے۔ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ان کے پاس وہ نیریٹیوز نہیں ہیں جو نیریٹیوز 8 فروری سے پہلے تھے۔ تو لہٰذا آپ نے پاکستانیوں کو اگر نکالنا ہے، اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے، تو اس کا احساس کر لیں کہ 5 اگست کو آپ کا جلسہ جو ہے ناکام ہوا، 14 اگست کو ناکام ہوا، کے پی میں آپ کے جلسے کمزور تھے۔ میں ایک بات کی حقیقت ضرور جانتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے ساتھ ہمدردی ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس ہمدردی کے بل بوتے پہ کس طرح آپ نے نکالنا ہے، یہ چیز آپ لے کر رہے ہیں۔ تو نہیں تو اس میں پھر یہ بتائیں کہ پھر راستہ دوسرا کیا ہے کہ مفاہمت کر لی جائے جو حکومت نے بار بار آفر دے رہی ہے؟ راستہ تو اول سے لے کر آج تک مفاہمت ہے۔ یہ تو سمجھ آنی چاہیے کہ مفاہمت پہلی جو کوشش ہوتی، کاش اس کو ہم اویل کر لیتے۔ جب ڈائیلاگ ہو رہا تھا لاسٹ ٹائم، تو مطالبہ نمبر 1 پہ جب بات ہو رہی تھی تو میرا یہ تھا اصرار کہ مطالبہ نمبر 1 قیدیوں کی آزادی رکھ لے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی یہ امپریشن دینے کے لیے کہ یہ اتنا میٹر نہیں کرتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ خان کی رہائی کے لیے ہے، انہوں نے اس کو مطالبہ ڈیمانڈ نمبر 1 نہیں رکھا۔ صحیح۔ اگر خان رہا ہو جاتا تو آج آپ کی تحریک، آپ کی احتجاج کی پوزیشن دوسری ہوتی۔ لیکن جتنا آپ طوالت دے رہے ہیں، یہ طوالت دینے کی ذمہ دار بھی پی ٹی آئی ہے۔ 2 سالوں سے آپ نے کچھ نہیں کیا، 1 سال سے آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ میں ذاتی طور پہ مختصر الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اوورال جو ہے پارٹی کی پرفارمنس سے قطعاً مایوس ہوں۔ مجھے کوئی احتجاج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور مجھے ان کی اہلیت پہ جو ہے شک ہے کہ یہ نیت پہ تو شک نہیں ہے، اہلیت پہ ہی شک ہے نا صرف۔ دیکھیے نیت پہ کچھ لوگ ہوں گے جن پہ شک ہے، اور ان کی جو ہے وہ انڈسٹری چل رہی ہے خان کو اندر رکھنے کی وجہ سے۔ 3 دفعہ ہم نے کیوں مواقع ضائع کیے جب خان کو رہا کیا جا سکتا تھا؟ ڈائیلاگ بھی تھا، مفاہمت تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کو آپ خان کی آزادی کی جنگ بنا لیں، آپ جمہوری حقوق کی جنگ بنا لیں۔ آپ نے گالم گلوچ کے ذریعے کیا جیتنا ہے؟ آپ نے گالم گلوچ کے ذریعے، ٹھیک ہے عدلیہ کے موجودہ رویہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے، لیکن کون سے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عدلیہ کو گالی دے، جرنیلوں کو گالیاں دے؟ اس سے آپ کیا جیت سکتے ہیں؟ آپ نے مشکلات بڑھائی ہیں، پارٹی کے اگینسٹ ان دماغوں میں نفرت کو ہوا دی ہے، اور آپ اس سیاسی جدوجہد کو ذاتی انتقام پہ لے آئے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ اس رویے سے اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے آپ گرتے جا رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پورے پاکستان کی ہمدردیاں ہوں گی، ہوگا کوئی نہیں نظر جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔